پاکستان میں تمام مسائل کا الزام ہمیشہ سے سیاستدانوں پہ لگتا آ رہا ہے اور یوں ہی عمومی رائے میں لینڈ ریفارمز کا نہ ہونا بھی سیاستدانوں کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. لیکن کیا یہ الزام درست ہے؟ انٹرسٹنگلی یہاں سیاستدانوں سے بھی بڑھ کر ایک اور طبقہ قصوروار ہے. لینڈ ریفارمز میں رکاوٹ کا آغاز شریعت اپیلیٹ بینچ کے ایک فیصلے سے ہوتا ہے جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں. یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے زمین کی ری ڈسٹریبیوشن کو ان اسلامی قرار دیتا ہے. This is your host Ammar Firdaus and you are listening to The Learning School. آج میں آپ کو ایک ایسی تاریخی داستان سنانے لگا ہوں جو شاید 90% عوام کو پتہ ہی نہ ہو. ہم اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں لینڈ ریفارمز کی اشد ضرورت ہے اور یہ لینڈ ری ڈسٹریبیوشن کا نہ ہونا ہی ہے جس کی وجہ سے KPK پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں فیوڈلزم کا راج ہے اور جہاں فیوڈلزم ہو وہاں جمہوریت پنپ نہیں سکتی. اکثر ہم سنتے ہیں کہ سیاستدان خود جینون لینڈ ریفارمز کے حق میں نہیں، لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے. 1960 سے لے کر 1980 تک لینڈ ریفارمز ایک پاپولر سبجیکٹ تھا اور عام عوام، سول سوسائٹی اور پارلیمنٹ میں اس پر خوب بحث ہوتی تھی. سیاستدان اور ملٹری ریجیمز نے اسی پاپولر رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے لینڈ ریفارمز کے قوانین 1960s، 1970s اور 1980s میں بنانے شروع کر دیے تھے اور ان قوانین کی پرفیکٹ ایگزیکیوشن نہ ہی صحیح لیکن کچھ حد تک امپلیمنٹیشن ہو رہی. ٹو بی ویری آنیسٹ، ریفارم ایجنڈا ہمیشہ آہستہ آہستہ ہی کامیاب ہوتا ہے. نظام کو بہتر بنانا یا اس میں تبدیلی لانا وقت ضرور مانگتا ہے، لیکن پھر 10 اگست 1989 میں شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ سناتی ہے جس کے بعد لینڈ ریفارمز کو غیر اسلامی قرار دیا جاتا ہے اور یہ پاپولر سبجیکٹ آہستہ آہستہ پبلک ڈسکورس سے مٹ جاتا ہے. بٹ فرسٹ لیٹس ڈسکس وائی لینڈ ریفارم از این امپورٹنٹ ایشو ان پاکستان. لینڈ ری ڈسٹریبیوشن ریفارمز اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ بڑے لینڈ لاٹس اور فیڈرل لاٹس کی جو زمین اون کرنے کی لمٹ ہے اس کو کم کی جائے اور زمین کو چھوٹے کسانوں میں تقسیم کی جائے. بٹ یو وڈ آسک، یہ تو غیر منصفانہ عمل ہے کہ کسی کی زمین کو اس سے چھین کر غریب عوام میں تقسیم کی جائے. ویل ہیئر از این انٹرسٹنگ ٹوسٹ. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر یہ زمینیں ان فیوڈل لاٹس کو مغل حکمرانوں نے ٹیکس ریونیو اکٹھی کرنے کے عوض میں دی تھی اور لیٹر آن برٹش کالونی گورنمنٹ نے کچھ خاندانوں کو وفاداری کے عوض یہ زمینیں دی تھی. لینڈ لارڈس اپنا انفلوئنس اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ان زمینوں کا بیجا فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی کہ یہ زمینیں اصل میں ان کی محنت یا خریداری کا نتیجہ نہیں بلکہ کالونیل حکومت کی مرضی اور انعام کا نتیجہ تھی. According to the reports of Working Committee of Pakistan Muslim League in 1947 میں پاکستان کے قیام کے وقت سندھ میں 80% سے زیادہ زرخیز زمین، پنجاب میں 50% سے زیادہ اور KPK میں تقریباً 50% زمین چند بااختیار زمینداروں کے قبضے میں تھی. انہی وجوہات کی وجہ سے پاکستان میں لینڈ ریفارمز کی اشد ضرورت تھی. پریزیڈنٹ ایوب خان اور پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اپنے ادوار میں لینڈ ریفارمز متعارف کرواتے ہیں. ان ریفارمز کا مقصد 2 تھے. پہلا، ٹیننٹس کی شکایتوں کو دور کرنا اور زمین کی آمدنی کو دوبارہ تقسیم کرنا، اور دوسری، فصل کی پیداوار بڑھانا. Now, let's get into the backdrop of the controversial verdict of Shariat Appellate Bench of Supreme Court. 1882 میں نواب ناصر علی خان قزل بخش نے قزل بخش وقف کے نام سے ایک ریلیجیس چیریٹی فاؤنڈیشن بنائی جو لاہور میں 1020 ایکرز زرخیز زمین اور کچھ شہری پراپرٹی پر مبنی تھی. یہ زمین اور جائیداد قزل بخش فیملی کو برٹش حکومت نے 1857 کی بغاوت کے دوران وفاداری کے انعام میں دی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارم ریگولیشن 1972 کے تحت قزل بخش وقف فی 250 ایکڑ زمین چھوٹے کسانوں میں تقسیم کی گئی اور اسے مزید تقسیم 1977 کے لینڈ ریفارم ایکٹ کے ذریعے کیا گیا. اس عرصے میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھرو آرٹیکل 269 اینڈ 253 پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ زمین کی حد ملکیت کو ڈٹرمن کر سکے اور پارلیمنٹ کے یہ قوانین کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہ ہو سکتے تھے. لیکن پھر 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا لگ جاتا ہے. ضیاء الحق 2 قوانین متعارف کرواتے ہیں. پہلا، آرٹیکل 2A جس کے تحت تمام قوانین کو قرآن اور سنت کے تابع قرار ہونا لازمی قرار دیا گیا. سیکنڈلی، فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام عمل میں لیا جاتا ہے. ان قوانین نے موقع پیش کیا کہ قزل بخش خاندان پھر سے اپنی اصلی جائیداد حاصل کر سکے. اسی سلسلے میں وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشن داخل کرتے ہیں. 1920 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اسلامی ریاست کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ زمین کی حد ملکیت کو مقرر کرے یا پھر کم کرے. لیکن وقف کے ایڈمنسٹریٹرز نے اور ساتھ ہی کچھ دوسرے متاثرہ فریقوں نے شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل داخل کرنے کا ارادہ کیا.
आखिरकार 10 साल बाद शरीयत अपीलेट बेंच ने फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला उल्टा दिया और कजल बख्श खानदान की ज़मीन वापस दिलवा दी। जस्टिस मुफ्ती तकी उस्मानी ने मेजॉरिटी फैसला लिखते हुए नोट लिखा कि रियासत के पास इख्तियार है कि वो ऐसे कवानीन बना सकती है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अनलॉफुल हो। ये कवानीन लॉ ऑफ नेसेसिटी की बुनियाद पर बनाए जा सकते हैं। क्लासिकल इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में लॉ ऑफ नेसेसिटी के 2 स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, एक है इमरजेंसी और दूसरा है जनरल नीड। अकॉर्डिंग टू मुफ्ती तकी उस्मानी, पाकिस्तान के लैंड रिफॉर्म्स जो एक खास लिमिट से ज्यादा जमीन को जब्त करती थी, इन दोनों कैटेगरीज को पूरा नहीं करती हैं और इसलिए ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। साथ ही साथ जस्टिस मुफ्ती तकी उस्मानी ने कुछ आर्गुमेंट्स इब्न खल्दून के अल मुकदमा से लिए। He stated that if property rights were not protected, people would have no incentive to work hard. जस्टिस नासिम हसन शाह ने अपने डिसेंटिंग नोट में लिखा कि land distribution that is not equitable can lead to economic injustice, social tension and moral decay. To align with the Islamic principles, the state must regulate land ownership to ensure it serves the public good and support those in need. While encouraging altruism, the state role is crucial in redistribution land, preventing greed and fulfill divine principle of justice and benevolence. इस वर्डिक्ट के बाद लैंड रिफॉर्म की तमाम आवाज़ें बंद हो गई। हालांकि ऐसा भी नहीं कि ये तमाम ज़मीनें चंद अफराद को ब्रिटिश कॉलोनी गवर्नमेंट की देन थी। अकॉर्डिंग टू द जुडिशियल वर्डिक्ट इन सरदार मोहम्मद यूसुफ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारी ज़मीनें लैंडलॉर्ड्स ने लीगली ओन की हुई थी। होना तो ये चाहिए था कि ये डिस्टिंग्विश किया जाता कौन सी ज़मीनें जबरन हासिल की गई हैं या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू चंद खानदानों में तकसीम हुई हैं और फिर इन्हीं ज़मीनों में लैंड रिफॉर्म्स की जाती। अनफॉर्चुनेटली शरीयत अपीलेट बेंच के वर्डिक्ट ने यकतरफा एक फैसला सुना दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान 21वीं सदी में भी फेडरलिज्म को पनाह दिए हुए हैं। इंटरेस्टिंगली, जस्टिस आफ्ताब हुसैन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट नोटेड दैट कैलिफ उमर ने अपने दौर हुकूमत में हुक्म दिया था कि कोई भी शख्स 3 से ज्यादा घर नहीं रख सकता। इराक और इजिप्ट में फतूहात के बाद हजरत उमर ने वहाँ की जमीनें मुसलमान फौजों में तकसीम करने की बजाय वहाँ के लोकल छोटे पीजेंट्स को दे दी थी। उनको इजाजत दी गई थी कि वो कल्टीवेशन करते और इस्लामी रियासत उन्हें खर्च टैक्स लेती थी। उमर ने यह फैसला जनरल वेलफेयर को फरोग देने और फ्यूडलिज्म को रोकने के लिए किया हुआ था। मोरओवर, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जमाने में भी फतह शुदा जमीन पर रियासत का कंट्रोल कायम किया गया था। ये अमलदारी नादिर कबीले की जमीन से शुरू होती है और खैबर और फिदक की जमीन तक चलती है। मूवेबल प्रॉपर्टी को जरूरतमंदों में तकसीम किया गया था, जबकि जमीन को रियासत के पास ही रखा गया और इक्ता सिस्टम के जरिए एलोकेशन की गई। सिमिलरली, इस्लाम सोशल जस्टिस पर ज्यादा जोर देता है। कुरान में जस्टिस का लफ्ज गॉड और नॉलेज के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जिक्र होता है। अगरचे कुरान जमीन की तकसीम का तरीका सराहतन वाज़ेह नहीं करता, लेकिन ये आम उसूल साफ तौर पर बयान करता है ताकि एक फेयर और जस्ट निज़ाम इस्लामिक मुआशरत में डेवलप हो सके। शरीयत में प्राइवेट ट्रस्टीशिप की इजाज़त है और इसकी हिफाजत भी की जाती है, लेकिन सिर्फ अगर ये मुआशरती नाइंसाफ़ी, भूख और गुरबत ना पैदा करे। So, what are your thoughts about the judgment? Do let me know in the comment section. Thank you.